افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مساجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ تربیت و کردار کے ساتھ ساتھ تعلیم جو ہے اس کا فروغ بہت ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ عمر رسیدہ ہے، ہر ایک کی تربیت کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق جو ہیں، حقوق اللہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے لے کر والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، تمام حقوق کو جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان تک پہنچائیں بھی، اور ان کی ادائیگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مکمل رہنمائی کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے جو احساس کمتری کی طرف ہمیں باصیر قوم لے کر جا رہی ہے کہ ہم منفی چیزوں کا بہت ذکر کرتے ہیں، مثبت چیزوں کا، حوصلہ افزا چیزوں کا جو ہے تذکرہ نہیں کرتے۔ تو مساجد میں ہمیں وہ چیزیں جو قابل فخر ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ائموا خیارکم، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو جو باصلاحیت ہوں انہیں اپنا امام بناؤ۔ یہ حکمرانوں کے حوالے سے بھی یہ ارشاد ہے، اور ائمہ مساجد جو ہیں، خطباء ہیں، ان حوالے سے بھی یہ ارشاد پاک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم چاہے مساجد کی کمیٹیز ہوں، صلاحیت اور معیار مقرر کرنا ہوگا، ایسے علماء جو صالح بھی ہوں، باکردار بھی ہوں، ان کا تقرر کرنا چاہیے تاکہ مساجد میں دوبارہ وہی جو ہماری تاریخ تھی، یہاں سے علم و عرفان کا پیغام بھی جائے، یہاں سے جناب جو ہے وہ تربیت و کردار کا پیغام بھی جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے، ان کی ویرانی کی کوشش اور سعی کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ آگے جو بات اللہ نے فرمائی ہے نا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں جانا چاہیے تھا۔ جب مسجدوں میں جاتے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، ادب و احترام ہونا چاہیے تھا۔ تو آج اس پیغام کو عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم جب مساجد میں جائیں تو مساجد کا جو احترام ہے، جو ادب ہے، اور نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے، اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز کچھ پرندے آئے، انہوں نے چہچہانا شروع کیا، آپ کی توجہ ادھر ہو گئی، اور نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہ رہی، کتنی نماز میں نے ابھی پڑھی ہے، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کیا حضور اس باغ کی وجہ سے پرندے آئے، میری توجہ جو ہے وہ نماز میں نہ رہی، میں آپ کو گواہ بنا کر آج اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ کیفیت تھی صحابہ کی، وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے خواہاں تھے، کوشاں تھے۔ بڑی فضیلت ہے مساجد بنانے کی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ جو مساجد کا اصل مقصد ہے وہ رشد و ہدایت ہے، وہ علم و عرفان ہے، وہ تربیت ہے، وہ لوگوں کو راہ راست پر جو ہے وہ لانا ہے۔